الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے الحمدللہ بفضل اللہ، اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے سورۃ الیاسین کا اسٹارٹ کیا تھا. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے سورہ یاسین مکی صورت ہے اور اس میں 83 آیات ہے. جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے اس میں. اور اس میں جو ہے نا، اس میں ہم ہمارے عقائد کا بھی، بنیادی عقائد جو ہے نا ہمارے جو حقیقتیں ہیں اس میں یاد دہانی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. چلیے ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ یہ کہ سورہ یاسین کے بارے میں پہلے فرسٹ آیتیں جو ہم لوگ کرے تھے اس کا ہم ریویژن کر لیتے ہیں کہ یاسین جو ہے حروف مقطعات ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نام ہیں، بعض نے کہا قرآن کا نام ہے، بعض نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، مگر اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے، یعنی دو سپریٹ جدا جدا کر کے پڑھنا ہے اس کو، اور اس کا مین معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی جو حکمت والی ہے، با حکمت ہے، یعنی ایک تو حکمت کے معنی کیا ہے، حکیم کے معنی دو مفہوم میں ہے یہ. ایک تو یہ حکمت والی ہے، یعنی اس میں جتنی بھی باتیں بتائے گئے ہیں اس میں پورے حکمت والی باتیں ہیں. اور دوسرا محکم ہے. ٹھیک ہے. حکیم کے معنی محکم یعنی پکی اور سچی بات. ٹھیک ہے. محکم بات، مضبوط بات ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسولوں میں سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا سامان عطا فرمایا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے ہم کو. وہ سیدھا راستہ جس پر چل کر ہم جنت پا سکتے ہیں، اللہ کی رضا پا سکتے ہیں. اور یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. گریجولی اترا. ہم سب کو پتہ ہے کہ 23 ایئرس 23 سال لگے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر جو نازل فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمایا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور کیوں اللہ نے قرآن اور رسول کو بھیجا؟ تاکہ ہم ڈرائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈرائے ان لوگوں کو جن کے آبا و اجداد، جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، جو اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں، جو رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی جنہوں نے اختیار کی، ان کو ڈرایا جائے اس قرآن کے ذریعے سے. ان کو حقیقت پتہ چلے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تاکہ یہ ڈرائے جائے. مگر کیا ہے، اللہ آگے فرماتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگوں پر بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ وہ لوگ مان کر نہیں دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. وہ لوگ بالکل ایمان نہیں لائے. اکثر کا معاملہ یہی ہے. اور قرآن دیکھیں، بار بار میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتی ہوں یہ بات کہ میجورٹی گو ود دا فلو ہم کہتے ہیں کہ میجورٹی لوگ کر رہے ہیں، تو میجورٹی لوگ غافل ہیں. قرآن میجورٹی کی نفی بیان کرتا ہے، نیگیشن میں بیان کرتا ہے، نیگیٹو وے میں بیان کرتا ہے کہ اکثر لوگ مانتے نہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگوں کی اگر ہم پیروی کریں گے تو وہ ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے. تو اکثریت کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے چلیے آج کی آیت سے جو ہے آیت نمبر 8 سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں.
فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پھر وہ توڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں. یعنی مطلب کیا ہے اس بات کا کہ یہ لوگ مان کر نہیں دیں گے، اور ان کا وجہ کیا ہے کہ مانتے نہیں ہیں؟ تکبر اور سرکشی. یہ ذکر کیا ہے کہ گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور توڑیوں تک ہیں وہ، اور یعنی توڑیوں تک بھی ہے. یعنی بالکل یہ لوگ اپنے آپ کو بھی دیکھنے پر وہ نہیں ہے کہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس قدر ان کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے سر بھی الٹ گئے ہیں. یعنی اتنی شدید طور پر یہ تکبر کا ان کا اظہار ہے. تکبر اور غرور اور سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. اس کی جو ہے نا مثال، بہترین مثال کیا ہے؟ ابو جہل. اس کا اڑ جانا اتنا زیادہ تھا کہ غزوہ بدر میں اس کو جب مارا گیا جا رہا تھا تو اس نے کیا کہا کہ میری گردن کو تھوڑا، سبحان اللہ، اس نے کیا کہا؟ میری گردن کو تھوڑا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب پورے گردنوں کے بیچ میں رکھا جائے تو لگے کہ یہ سردار کی گردن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج یہ میری امت کا فرعون ہے، میری امت کا فرعون ہے، اس کا قتل ہوا ہے. سبحان اللہ. اس قدر ان لوگوں کا اڑ جانا، اس قدر ان کا تکبر اور غرور کا اظہار ہے. یہاں پر یعنی اتنی بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے عطا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے رہنے والے ہیں، ان کی اپنی لینگویج میں قرآن آئی ہے، مگر یہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ اتنا زیادہ تکبر میں، غرور میں، سرکشی میں اڑ گئے ہیں کہ مان کر نہیں دیتے. تکبر اور غرور میں یہ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جس سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے. تو یعنی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت کا انکار کر رہے ہیں، نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں. ماضی میں سابقہ امتوں کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے فرمایا ہے، نہ وہ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ مستقبل دیکھ کر جو ان کو مستقبل میں ان کو ڈرایا جا رہا ہے. قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول ان کے بیچ میں موجود ہے، مگر ڈر سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. غلط کرنے میں یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا. یعنی غلطیوں پر اتنے اڑ چکے ہیں یہ. اس کا معنی یہ ہے کہ بالکل پلٹ کر نہیں دیکھتے، عبرت ہی نہیں حاصل کرتے، نہ ماضی کے واقعات سے، نہ مستقبل میں جو ان کو ڈرایا جا رہا ہے، نہ اس سے اپنے آپ کو، اپنا معاملہ صحیح نہیں کرتے. کچھ بھی نہیں، بس ان کا معاملہ یہی ہے کہ یہ لوگ حق کو دیکھنے پر قادر ہی نہیں ہیں، حق ان کو نظر ہی نہیں آتا. اور یہی وہ آیت ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت تلاوت کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. واقعہ سیرت میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جو ہے مکے کے چند سرداروں نے گھیر لیا تھا تلواروں سے، انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر آئیں تو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو چھوڑا اس حال میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیڈ پر لٹایا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی، ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے. مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت کرے اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے چند کنکریاں ان کے منہ پر پھینکے، شاہت الوجوہ، تو ان کو کچھ نظر نہیں آیا. ان کی نظر بندی اللہ کی طرف سے ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے سامنے سے نکلے اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات کیا ہے؟ اب جب ان کے بارے میں جو ذکر آ رہا ہے، جو مان کر نہیں دیتے، اکثریت غرور، سرکشی، تکبر میں ہے، نہ ماضی سے سبق حاصل کرتے ہیں، نہ مستقبل میں ان کو ڈرایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، مگر وہ لوگ مان کر نہیں دیتے، عبرت نہیں حاصل کرتے.
آگے اللہ فرماتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ڈر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اپنی خواہشوں میں، دنیا کی لذتوں میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کے سامنے بھی آڑ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کتنے زیادہ غلط کام کر رہے ہیں، پیچھے بھی ان کو نہ آخرت کی فکر ہے، نہ دنیا کی فکر، نہ دنیا میں صحیح معاملات کرنے کی، نہ آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے، ڈر ان کو اثر ہی نہیں دیتا۔ تو اس کا کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈرائیں نہیں، ہم تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، کسی شخص کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ نہیں ایمان لاتے تو بس ان کو چھوڑ دو، نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں، تبلیغ کا کام برابر کرتے رہیں، مگر اکثر کا لوگوں کا، بعض لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ مانیں گے نہیں، ان کو ڈرانا ان کو کوئی اثر ہی نہیں دے گا، ان کو آس پاس کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی، بس دنیا کی لذتوں میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ان پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، یعنی اپنی خواہشوں میں اتنے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم کو یہاں پر کیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے تبلیغ کا کام نہیں کرے، کوئی غلط کام دیکھ کر ہم چھوڑ دیں، نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ان کا کام ہے، ان کا وہ تو ایسے ہی ہے ہم چھوڑ دیں، نہیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں آپ ایک ہی ہے، مطلب کیا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ان کا معاملہ کیا ہے، بعض کا لوگوں کا معاملہ، اور لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں، دنیا کی لذتوں میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، یعنی غیب میں رہ کر اللہ سے جو ڈرتے ہوئے رہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کریں، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے۔ تو ایسا شخص جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا ہوگا، جو نصیحت پر چلا ہوگا، رحمان سے بن دیکھے ڈرے ہوں گے، یعنی متقین جو ہمیشہ اللہ کی خشیت سے زندگی گزارے، تنہائی میں ہو محفل میں ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی ٹوکے یا نہ ٹوکے، ان کو خوف کس کا ہے، رحمان کا، کہ میں ایک ذات ایسی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، میرے تمام اعمال ریکارڈ پر ہے، جس کو یہ احساس رہا، کل کی جواب دہی کا احساس رہا، اللہ سے ڈر کا ہمیشہ احساس رہا، تو ایسے لوگوں کو نصیحت فائدہ دے گی، اور وہ کیا ہوگا، ان کا اجر کیا ملے گا، ان کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ تعالیٰ اجر کریم عطا کرے گا، یعنی اجر کریم یعنی اللہ کا عطا کرنا بھی عزت کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت والوں کو ذلیل کر کر نہیں دے گا، بلکہ عزت آنر کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ان کے لیے اجر کریم ہوگا، جس میں رسپیکٹ بھی ہے، آنر بھی ہے، ایسا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال جو وہ آگے بھیجتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ان کی اللہ تعالیٰ وہ اعمال کو بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، یعنی جو کچھ بھی لوگ آگے بھیجتے ہیں، کیا آگے بھیجتے ہیں، جو نیک اعمال اور جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، آثار یعنی کہ جو وہ پیچھے چھوڑ کر آ جائے، کوئی بندہ ہے جس کی جو فوت ہو جائے، جس کی موت آ جائے، وہ اپنے ایک امپریشن چھوڑ کر جاتا ہے نا، یعنی کہ جو بھی عمل وہ چھوڑ کر جائے، تو مطلب کیا ہے، صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ، اسی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اس کا تمام نام اعمال وغیرہ جو ہے نا، عمل جو وہ کر سکتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اور سوائے 3 چیزوں کے: علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، یا صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیضیاب ہوتے جائیں. یعنی صدقہ جاریہ میں بہت طویل بہرحال یہ اپنے میں ایک ٹاپک ہے، کیا کچھ چیزیں صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں. تو ایسی 3 چیزیں جو ہے انسان کے کام میں آتے ہیں، وہ آثار ہیں. ٹھیک ہے، کون سی؟ علم جو وہ کسی کو سکھا کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسرا نیک اولاد، اور تیسرا جو ہے صدقہ جاریہ. ایسا مال، ایسا رزق، ایسا کوئی بھی چیز ایسا کر کے جائے جس سے لوگوں کے لیے فائدہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے کام میں آتا ہے. تو یہ چھوڑ کر جو گئے، ٹھیک ہے، جو آگے بھیجے وہ بھی اللہ نے کاؤنٹ کر کے رکھا ہے، اور جو پیچھے جو کوئی بھی چھوڑ کر آئے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے. اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح، یعنی ایک مضبوط واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر رکھا ہے. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ لوح محفوظ، ایک معنی تو لوح محفوظ ہے، دوسرا انسان کا خود کے نام اعمال میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو کاؤنٹ کر کے رکھا ہے. اب اس آیت میں، آیت نمبر 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، ذکر ہے اور ایک بستی کا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. تو اس ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین دینے کے لیے کہ دیکھیں آپ پہلے انوکھے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے. اہل مکہ والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت رسول آئے، اور بعض وقت ایک بستی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے. جس طرح اب اس بستی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں آیت نمبر 13 میں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال، ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بستی کی یہاں پر قصہ بیان کیا جا رہا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی رسولوں کو بھیجا. ٹھیک ہے، تاکہ اہل مکہ کو بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے. تو اب یہ رسول آئے ایک بستی کی طرف، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ کا نام انطاکیہ ہے. یہاں پر 3 رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ذکر کرتا ہے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تائید کی. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ. تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف 2 رسول پہلے بھیجا، دونوں نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی توحید کا درس دیے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت نہیں کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئے گی، جو تمام رسولوں کا کام تھا. تو وہ 2 رسولوں نے یہی کہا بستی والوں سے. اب اور اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرے سے ان کی مدد بھی کی. ٹھیک ہے، اور ان سب نے کیا کہا، یعنی ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہی تھا آج کا لیسن. تو آج کے لیسن میں ہم لوگوں نے جو پڑھا وہ یہ کہ اکثر لوگ مان کر نہیں دیں گے، اور ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس تکبر ہے، سرکشی ہے، غرور میں اتنے آگے چل گئے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. مثال ہم لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل، کہ کس طرح سے یہ تکبر غرور میں، اور کس طرح سے غزوہ بدر ہوا تو کس طرح سے یہ نکلا تھا، اور جب اس کی موت آ رہی تھی تو اس نے کیا کہا کہ میری گردن کو تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بتایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے. یعنی اتنی اکڑ اور تکبر اس میں موجود تھی.
تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں توق ڈال دیا، یعنی کہ غرور سرکشی میں دیکھنے پر قادر ہی نہیں، مت ماری گئی ہے، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بات حقیقت کیا ہے، حقائق سے بہت دور ہے یہ لوگ۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے کہ ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، یعنی ماضی سے بھی یہ سبق حاصل نہیں کرتے، ماضی کے واقعات میں یہ خود اہل مکہ کے سامنے کتنی نہیں ایسے ایسے بستیوں سے ان کا گزر ہوتا ہے، مگر وہ لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، نہ سبق حاصل نہیں کرتے، اور اب ان کو ڈرایا جا رہا ہے، قرآن ان کے سامنے موجود ہے، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ مان کر نہیں دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو حق نظر ہی نہیں آتا۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ہرگز ایمان لائیں گے ہی نہیں، یعنی ان پر ڈر کا ڈرانا ان پر اثر ہی نہیں دے رہا ہے، اپنی خواہشوں میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ کی ذات سے خوف ہی نہیں ہے، بالکل یہ لوگ بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو ڈر اثر ہی نہیں دے گا، آس پاس نظر ہی نہیں ڈالتے، نہ ماضی پر ان سے سبق لیتے، نہ مستقبل میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر ان کی نظر ہی نہیں جاتی، اور وجہ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے، مگر ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بتاتے جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ ان میں سے بعض کا تو یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ڈر ان پر اثر ہی نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک آپ تو ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، جو اپنی من چاہی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ رب کس چیز سے راضی ہوگا، میں کیا کروں گی، کیا ایسا عمل کروں جس سے میری آخرت اچھی ہو جائے گی، تو ایسے لوگوں کو آپ ڈرا سکتے ہیں، آپ کا ڈر فائدہ دے گا۔ اور جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے، وہ جانتا ہے کہ دو فرشتے میرے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وہ اور میرا رب جو ہے نا ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ذات ایسی ہے جو مجھ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، تو ایسے شخص کے لیے، ایسے متقین کے لیے آپ کا ڈراوا کام میں آئے گا، نصیحت وہ لوگ لیں گے، اور ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو گڈ نیوز دے دیں، آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ کی مغفرت ملے گی اور اجر کریم ملے گا، ایک آنر کے ساتھ اجر ملے گا، ایک آنر کے ساتھ ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ جو بھی انسان جو بھی جیسے عمل کر رہا ہے، جو آگے بھیج رہا ہے، وہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھ رہا ہے، تمام اعمال ریکارڈ پر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ریکارڈ سے ہٹ چکا ہے۔ آج یہ باتیں ہم کو سمجھنا بہت آسان ہے، دیکھیں کتنی ریکارڈنگز وغیرہ موجود ہیں، آج ایک بندہ ایک لفظ جو ہے نا کس طرح سے نکالتا ہے، وہ سب چیز ریکارڈنگ پر کس طرح سے موجود ہے۔ اللہ اکبر، 10 سال پہلے کی ریکارڈنگ بھی آپ پلے کر آج سن سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ چیزیں آج ہم کو سمجھنا بہت آسان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ بھی لوگ آگے بھیجتے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، یعنی جو امپریشنز، جو جس کا عمل، جو صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے، ایک ہے صدقہ جاریہ ابھی جس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا، علم، نیک اولاد اور صدقہ جاریہ، جو بھی معاملہ انسان یہاں پر چھوڑ کر جاتا ہے دنیا میں، ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ بھی، ٹھیک ہے، تو کوئی انسان برائی کا کام بتائے کسی کو، وہ سکھائے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ لوگ اسی کام کو کرتے رہیں، تو اس کے کھاتے میں ایک حصہ لکھا جائے گا، جس کو بہترین سمجھنے کے لیے قابل ہے، ٹھیک ہے، اس نے قتل، دنیا کا پہلا قتل اس قابل نے کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے دنیا میں، اس کا ایک حصہ قابل کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے ہم کو ہمیشہ نیکی کے کام بتانا چاہیے، نیکی کے کام کرانا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم ہر چیز لکھ رہے ہیں، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے. ایک مراد لوح محفوظ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز موجود ہے، محفوظ ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں. ہر چیز ایوری تھنگ ریکارڈ پر ہے. اور ایک نام اعمال جو انسان کا، جو فرشتے لکھتے ہوتے ہیں، وہ بھی ریکارڈ پر ہے. اب اس کے بعد ایک بستی کا ذکر ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. وہاں پر 2 رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پھر 2 کو مدد دی اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کے ساتھ. اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ بے شک ہم بھیجے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یعنی رسول کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح ان کا معاملہ ہوا. تو یہ تھا آج کا لیسن ہمارا سورہ یاسین سے ریلیٹڈ. ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو طریقے اور سلیقے کے ساتھ گزارنے والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اس کا پڑھنا پڑھانا اللہ کرے کہ ہم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ کرے کہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں اثر پیدا کرے، ہمارے دلوں پر اثر پیدا کرے، تاکہ ہماری زندگی ویسی ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کا شمار اہل القرآن میں ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.